بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے چند اوراق۔ اسلامی تاریخ 50 ہجری تا 65 ہجری، امام حسن علیہ السلام سے واقعہ کربلا اور اس کے بعد۔ اسلامی تاریخ کا یہ دور انتہائی پرآشوب، ظلم اور انقلاب انگیز تھا۔ اس زمانے میں ایک طرف بنو امیہ کی سیاسی چالاکیاں اور جبر و ستم تھے اور دوسری طرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صبر، ہدایت اور قربانی کی روشن مثالیں۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور معاویہ کی صلح سن 50 ہجری۔ 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ امام حسن علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ صلح اس بنیاد پر کی تھی کہ خلافت ان کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو واپس دی جائے گی اور دین میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، لیکن معاویہ نے نہ صرف صلح کی شرائط توڑی بلکہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کروایا۔ بحر الانوار جلد 44۔ شہادت امام حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی کیونکہ صلح کی مدت باقی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ میں رہ کر امت کی تربیت، اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی اشاعت اور بنو امیہ کے ظلم پر صبر کیا۔ یزید کی نامزدگی اور امام حسین علیہ السلام کا انکار سن 60 ہجری۔ معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد مقرر کیا جس سے اسلامی خلافت ملوکیت میں بدل گئی۔ یزید فاسق، شرابی اور اہل دین سے دشمنی رکھنے والا شخص تھا۔ سن 60 ہجری میں معاویہ کی موت کے بعد یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عتبہ کے ذریعے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا، مگر امام حسین علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، یزید شراب نوش، فسق و فجور کرنے والا ہے، مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ بحر الانوار جلد 44۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکہ ہجرت اور کوفیوں کے خطوط۔ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ سے مکہ ہجرت کی تاکہ خانہ خدا کے احترام میں محفوظ رہیں۔ اس دوران کوفہ سے ہزاروں خطوط حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے وعدے کے ساتھ ملے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تاکہ صورتحال کا جائزہ لیں۔ شہادت حضرت مسلم بن عقیل سن 60 ہجری۔ کوفہ میں پہلے تو حضرت مسلم کو عوام کی بیعت ملی، مگر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا جس نے سختی، دھونس اور دھوکہ دہی سے لوگوں کو ڈرا دیا۔ بیعتیں ٹوٹ گئیں اور مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ بحر الانوار جلد 45۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سفر کربلا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی، وہ مکہ سے اہل بیت علیہ السلام اور باوفا اصحاب کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں حر بن یزید ریاحی کی فوج نے راستہ روکا اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں روک دیا گیا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کا دن تھا۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ۔ واقعہ کربلا، ظلم کی انتہا۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری۔ 10 محرم الحرام کو 30,000 کے یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان اور اصحاب پر حملہ کیا۔ امام علیہ السلام نے بار بار پرامن راستے کی دعوت دی، مگر
یزیدی لشکر نے پانی بند کیا، بچوں پر ظلم کیا اور امام علیہ السلام کے ایک ایک ساتھی کو شہید کیا۔ علی اکبر، قاسم، عباس اور حتیٰ کہ 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام خود بھی زخموں سے چور ہو کر شہید کر دیے گئے۔ بحر الانوار جلد 45۔ اہل بیت علیہ السلام کی اسیری اور کوفہ و شام کا سفر۔ شہادت کے بعد حضرت امام سجاد، جنہیں بیماری کی حالت میں زندہ رکھا گیا، کو اہل حرم کے ساتھ قیدی بنا لیا گیا۔ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں، انہیں اونٹوں پر بے پردہ کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ بحر الانوار جلد 45 و 46۔ شام کا دربار اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ۔ یزید نے شام میں اہل بیت علیہ السلام کو دربار میں پیش کیا اور خوشی کے جشن منائے، مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے ایسا خطبہ دیا جس نے شام کے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا۔ ہم وہ خاندان ہیں جن پر اللہ نے ہر قسم کی پاکیزگی نازل کی ہے اور ہمیں لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے۔ بحر الانوار جلد 45۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی بے مثال خطبہ دے کر یزید کے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ۔ مدینہ واپسی اور انقلاب کی چنگاریاں 62 تا 65 ہجری۔ یزید نے حالات کے دباؤ میں اہل بیت علیہ السلام کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دی، جہاں امام سجاد نے عزاداری اور دعاؤں کے ذریعے پیغام کربلا کو زندہ رکھا۔ مدینہ میں واپسی کے بعد واقعہ ہرہ 63 ہجری میں پیش آیا، جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی، مگر یزید نے سختی سے اسے کچلا۔ مسجد نبوی میں قتل عام ہوا۔ تاریخ طبری بحر الانوار جلد 46۔ حضرت مختار ثقفی کی تحریک 65 ہجری۔ کربلا کے بعد اہل بیت علیہ السلام کے انتقام کے لیے حضرت مختار ثقفی نے کوفہ میں تحریک شروع کی اور قاتلان حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ شمر، عمر بن سعد، عبید اللہ ابن زیاد جیسے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ بحر الانوار جلد 47۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے عملی طور پر ظلم کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی، مگر صحیفہ سجادیہ، دعاؤں اور تربیت کے ذریعے دلوں میں بیداری پیدا کی، اور ان کے انداز عبادت نے لوگوں کو اللہ سے جوڑا، اور امام سجاد نے ظالم نظام کے خلاف روحانی محاذ پر کام جاری رکھا۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے تمہیں تاریخ۔ 50 ہجری سے 65 ہجری کا دور اہل بیت علیہ السلام پر ظلم، ملوکیت کے قیام اور اہل حق کی شہادتوں کا دور تھا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی زہر سے شہادت، حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی اور حضرت امام سجاد علیہ السلام کی قید اور خاموش جدوجہد نے دین کو زندہ رکھا۔ کربلا نے اسلام کو نئی زندگی دی اور ظالموں کے چہرے بے نقاب کیے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہونے والے مظالم تاریخ اسلام کے سیاہ باب ہیں، مگر انہی قربانیوں نے اصل اسلام کو محفوظ رکھا۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب